يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير۔ سورہ کہف آیت نمبر 21 سے 28 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، آثرنا علیہم، آثرنا ہم نے مطلع کر دیا، علیہم ان پر، یعنی ان لوگوں پر، لیعلمون تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور بے شک قیامت، لا ریب فیہا نہیں کوئی شک اس میں، اذ یتنازعون جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، یعنی اپنے درمیان، امرہم ان کے معاملے میں، فقالوا بنو تو انہوں نے کہا بناؤ، علیہم ان پر، بنیانا ایک عمارت، ربہم عالم بہم ان کا رب خوب جاننے والا ہے ان کو، قال الذین غلبوا کہا ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب آئے، علی امرہم ان کے معاملے پر، لنتخذن ضرور بضرور ہم بنائیں گے، اتخذ یتخذ اتخاذ ہوتا ہے بنانا، لام تاکید نون ثقیلہ، ضرور ہم بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجدہ ایک مسجد۔ اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا لوگوں کو ان پر۔ اب کیسے مطلع کیا؟ اصحاب کہف کا ایک ساتھی کھانا لینے کے لیے جب شہر گیا، ظاہر ہے اس کا حلیہ، اس کا لباس اور اس کی کرنسی بہت صدیوں پرانی تھی، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ موجودہ زمانے کا شخص نہیں ہے۔ پھر جب اس سے مزید تفتیش کی گئی تو سارا معاملہ کھل گیا۔ اس وقت اس واقعے کو اگرچہ 300 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے باوجود بھی یہ بات ابھی تک لوگوں کو معلوم تھی کہ کسی بادشاہ کے ڈر سے اس شہر سے 7 آدمی کہیں چھپ گئے تھے، اور پوری کوشش کے باوجود بھی کہیں ان کا سراغ نہیں ملا تھا، اور یہ بات بھی لوگوں کے علم میں تھی کہ اس پورے واقعے کو ایک تختی پہ لکھ کر ریکارڈ کے طور پر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ چنانچہ اصحاب کہف کے ساتھی سے جو معلومات ملیں اس کی تصدیق کے لیے جب وہ تختی ریکارڈ سے نکلوائی گئی تو اس پر ان کے تمام تفصیلات بھی لکھی ہوئی تھی اور ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ جو ان کے نام پوچھے گئے اور اس تختی پہ لکھے ہوئے ناموں کے ساتھ جب وہ مل گئے تو اس طرح پورا واقعہ جو تھا پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ گیا، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے بارے میں ہرگز کوئی شک نہیں۔ یہ واقعہ ایک طرح سے مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں بھی ایک دلیل تھا کہ جب اللہ نے 300 سال تک ان لوگوں کو سلائے رکھا اور پھر اٹھا کر کھڑا کیا تو اس کے لیے مردوں کا دوبارہ اٹھانا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس یتنازعون بینہم جب وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں، امرہم ان کے معاملے میں جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، اصحاب کہف تو اپنی غار میں پہلے کی طرح جا کے سو گئے اور اللہ نے ان پر حقیقی موت وارد کر دی، لیکن لوگوں کے درمیان اب اس بات میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کے بارے میں حتمی طور پر معاملہ کیا کیا جائے۔ فقالوا بنوا علیہم بنیانا، تو کچھ لوگوں نے کہا تم بناؤ ان پر ایک عمارت، کیونکہ اب تو ظاہر ہے عیسائیت
کی حکومت تھی، لوگ بھی عیسائی تھے، اب ان کے ساتھ لوگوں کو ہمدردیاں بھی تھیں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت تعمیر کر دو یادگار کے طور پر۔ ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان سے بہتر واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب آئے یعنی اپنی رائے کے اعتبار سے کچھ لوگوں کی بات جب ڈومینیٹ کر گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بنائیں گے ان کی غار پر ایک مسجد۔ سیقولون، پھر ایک تو اس بات میں اختلافات ہونے لگے، اور کچھ سیقولون، وہ عنقریب کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ وہ 3 تھے۔ اب ان کی تعداد کے بارے میں بھی اختلافات کہ وہ کتنے لوگ تھے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور ان کا چوتھا ان کا کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض کہیں گے خمسۃ، وہ 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا ان کا تھا۔ رجمًا بالغیب، یہ تو بن دیکھے پتھر مارنا ہے، یعنی رائے زنی کرنا ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو تیر تکے چلا رہے ہیں۔ رجم کس کو کہتے ہیں؟ سنسار کرنے کو، پتھر مارنے کو، یعنی کہ یہ بن دیکھے بالغیب، بغیر جانے بوجھے اندھیرے میں تیر تکے چلا رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور بعض کہیں گے سبعۃ، وہ 7 تھے، وَثَامِنُہم، اور 8واں ان کا کلبہم، ان کا کتا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں گنتی کے بھی وہ سارے الفاظ آ رہے ہیں، ثلاثہ، اربع، خمسہ، سادسن، پھر سبعہ، اور سامنہ۔ کلب کتے کو کہتے ہیں، کاف لام با، کلب۔ قل ربی عالم بعدتہم، آپ کہیے کہ میرا رب خوب جانتا ہے ان کی گنتی کو۔ ما یعلمہم، نہیں جانتے ان کو، الا قلیل، مگر بہت کم لوگ۔ حلا تمہاری، پس نہ تم جھگڑا کرو، فیہم، ان کے بارے میں، الا مگر مراء ظاہرا، مگر سرسری سا، ظاہر سا، تھوڑا سا، یعنی اس بات میں جھگڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے تھے۔ آپ کا رب خوب جانتا ہے وہ کتنے تھے، آپ اس بارے میں فلا تماری فیہم، پس نہ تم جھگڑا کرو ان کے بارے میں، الا مران ظاہرن، مگر ظاہری سی بحث، تھوڑی سی بات اگر کر بھی لی تو، لیکن زیادہ اس معاملے میں، اس بحث میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جس چیز کا کوئی فائدہ نہ ہو اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرنے سے کیا فائدہ؟ ولا تستفتی فیہم، اور نہ آپ پوچھئے فیہم، ان کے بارے میں، منہم، ان سے، احدن، منہم، ان کے بارے میں، احدن، کسی سے۔ ان کی تعداد کے بارے میں بھی آپ کو بار بار لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ شاید وہ 7 تھے، جیسے 7 سلیپرز کی کہانی بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بک میں ہے، اور مطلب مفسرین نے لکھا ہے کہ شاید 7 ان کی تعداد ہو، مختلف دلائل سے انہوں نے بات بتائی ہے۔ بہرحال جب اللہ نے کہہ دیا کہ اس بارے میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد ان کی کچھ بھی ہو، ربی عالم بعدتہم، آپ کہہ دیں کہ میرا رب جانتا ہے خوب ان کی گنتی کے بارے میں۔ اچھا جی، اب جو اگلی رکوع سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس آیت میں ایک بہت اہم واقعے کا حوالہ بھی ہے، کیونکہ جب اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے تھے تو یہود کے کہنے پہ، یہود مدینہ کے استفسار پہ آپ سے جو سوال پوچھے گئے تھے، تو آپ نے لوگوں کو ان سوالات کے جواب دینے کے لیے کہا تھا کہ میں ان کے جواب کل دے دوں گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی سے سہون انشاءاللہ کہنا آپ کو یاد نہیں، اور اس کے بعد کئی دنوں تک وحی نہیں آئی، کہا جاتا ہے 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اب یہ صورتحال آپ کے لیے بہت پریشان کن تھی، مخالفین تو بڑے خوش ہو رہے تھے، آپ کو ناکامی کے تانے دے رہے تھے۔ یہودیوں نے تو یہ کہہ کے بھیجا تھا
کہ ان سے پوچھیں ان چیزوں کے بارے میں، کہ 3 سوال پوچھے تھے کہ روح کیا ہے، دوسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کے بارے میں بتائیے، اور تیسرا تھا ذوالقرنین کے بارے میں سوال تھا۔ اب ان تینوں سوالات میں سے 2 سوالوں کے جواب سورہ کہف میں ہیں، ایک کا جواب پچھلی سورت بنی اسرائیل میں ہے جو بہت مختصر سا دیا گیا ہے روح کے بارے میں۔ تو جب وحی نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی پریشان کن صورتحال تھی، کیونکہ آپ نے تو کہا تھا میں کل جواب دے دوں گا، اب وہ آپ کو تانے دے رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ یہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ اللہ کا جتنا کوئی محبوب ہوتا ہے اس کی آزمائشیں سخت ہوتی ہیں۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ عام روزمرہ گفتگو میں کیسی کیسی لایانی باتیں بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کی پکڑ نہیں ہوتی، یہ کہ وہ اللہ کے ہاں اتنے اہم نہیں ہوتے۔ لیکن انبیاء اور رسول جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ اگر اعلیٰ درجے سے ذرا سا نیچے اترتے ہیں تو ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ صاحب نہیں ہونا چاہیے تھا، اس لیے آپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز نہ آپ کہیں، نون ثقیلہ کی وجہ سے ہرگز، اور ہرگز نہ آپ کہیں لِشَیْءٍ، کسی چیز کے بارے میں، انی، کہ بے شک میں فاعل، کرنے والا ہوں، ذالک، یہ، غدن، کل۔ آپ کبھی ایسے نہ کہا کریں کہ میں یہ کام کل کروں گا، اللہ، مگر، ان یشاء اللہ، یہ کہ چاہے اللہ، یہ ضرور ساتھ کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کریں اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں، وَقُلْ عَسَىٰ، اور کہیے امید ہے، ان یہدینی، کہ راہ دکھائے گا مجھے، ربی، میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ ہَٰذَا رَشَدًا، اس سے قریب تر بھلائی کی۔ اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات یہاں بتائی گئی کہ آئندہ جب بھی کوئی بات کریں تو انشاءاللہ ضرور کہیں، اگر اللہ نے چاہا تو میں ایسے کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پہ یہ خصوصی فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی معاشرتی زندگی میں روزمرہ کے معمولات کے لیے ایسے کلمات سکھائے ہیں جن میں توحید بھری ہوئی ہے، کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ جب ہم کوئی چیز خوبصورت دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا مطلب اس کا ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جس نے یہ خوبصورت چیز بنائی، یعنی اس میں اس چیز کا کوئی کمال نہیں، یہ اس کے خالق کا کمال ہے، وہ بہت اعلیٰ اور پاک ہے۔ پھر کوئی تکلیف دور ہوتی ہے ہماری، یا کوئی ہم سے حال چال پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، کوئی مشکل آسان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی مہربانی ہے۔ پھر ہم کسی کو کوئی خوشی میں دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں ان کے ذریعے ہم بات بات میں توحید کا ایک طرح سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علم، اللہ کے حکم، اس کے اختیار و اقتدار، اس کی قدرت، اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صورت میں الحمدللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، یہ سب الفاظ اس صورت میں بار بار آئے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور یاد کرو اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں،
وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور کہیے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف۔ یعنی کسی بھی کام کے لیے کوشش کرتے ہوئے انسان کو وہ معاملہ اللہ کی سپرد کر دینا چاہیے، تفویض الامر الی اللہ، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا کہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب میرے لیے اس سے بھی بہتر کسی صورت کسی کام کے لیے کوئی سبب پیدا فرما دے۔ تو انسان اپنے تمام معاملات ہر وقت اللہ کے سپرد کیے رکھے۔ دعا بھی میں نے آپ کو کسی دن بتائی تھی، ہے تو وہ رات کو سونے سے پہلے وہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم فوضت امری الیک، اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں۔ اللہم اسلمت نفسی الیک، بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اے اللہ اسلمت نفسی الیک، میں نے اپنا نفس تیرے سپرد کر دیا، وفوضت امری الیک، اور اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، ووجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کیا، والجأت ظہری الیک، اور اپنی پشت میں نے تیری ہی طرف جھکائی، رغبتاً لا رغبتاً ولا رہبتاً الا الیک، میری رغبت بھی اور میرا ڈر اور خوف بھی تیری ہی طرف۔ یہ تفویض الامر جو ہے، تفویض الامر الی اللہ، اللہ کی طرف معاملات کو اس کے سپرد کرنے کی کیفیت میں ہر وقت انسان کو رہنا چاہیے۔ شاید اس دعا میں ایک لفظ میں غلط بول گئی ہوں زبانی پڑھتے ہوئے، تو یہ دعا میں آپ کو گروپ میں بھی کر دوں گی۔ آخری الفاظ ہیں اس کے، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، نہ کوئی نجات ہے تیرے سوا اور نہ کوئی جائے پناہ ہے۔ یہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا ملجا و ماوا، میرے جائے نجات، میری پناہ کی جگہ صرف میرا اللہ ہے، اور پھر خود بخود اس کی اللہ کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ استوار ہو جاتا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ سِنِينَ، اور وہ ٹھہرے رہے اپنی غار میں، وَلَبِثُوا، اور وہ ٹھہرے رہے، لبس یلبسو ٹھہرنا رہنا، فی کہفہم اپنی غار میں، 300 300 سنین سال، 300 سال تک، وزدادو، اور وہ مزید رہے 9 سال، یعنی غار میں ان کے سونے کی جو مدت ہے وہ 300 سال ہے، جبکہ شمسی کیلنڈر میں 300 سال، جبکہ قمری کیلنڈر کے مطابق 309 سال بنتی۔ قل اللہ، کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ، عالم، خوب جاننے والا ہے، بما لبثوا، اس مدت کو جو وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے ہے غیب آسمانوں کے اور زمین کے، ابصر بھی و اسمع، کس قدر وہ دیکھنے والا ہے، ابصر، کس قدر دیکھنے والا ہے، بھی وہ، و اسمع، اور وہ کس قدر سننے والا ہے۔ کیا ہی خوب ہے وہ اس کو دیکھنے والا، اور کیا ہی خوب ہے وہ اسے سننے والا، اسے ہر بات کا علم ہے، اور ہر بات کا علم اسی کے پاس، اور اس کے علم کا احاطہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، جیسے آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، یہ ہے اس کا علم۔
ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے ان کے لیے اس کے سوا کوئی دوست، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں وہ شریک کرتا اپنے حکم میں احدا کسی کو، وہ اپنے اختیار اپنی حاکمیت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا۔ یہ ہے توحید حاکمیت۔ سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا تھا ان الحکم الا للہ، اختیار تو صرف اللہ ہی کا ہے۔ اور ابھی ہم نے پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں۔ تو یہاں پہ فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور تلاوت کیجیے جو وحی کی گئی ہے آپ کی طرف۔ وَاتْلُ فعل امر ہے، پڑھیے تلاوت کیجیے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے۔ یعنی اس وقت آپ بہت مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اس کیفیت میں آپ کو صبر کی سخت ضرورت ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کریں اور آپ کا صبر تو اللہ کے سہارے پر ہے۔ یہ سہارا آپ کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے سے ملے گا، اور یہ تعلق کیسے مضبوط ہوگا؟ قرآن کی تلاوت، تمسک بالقرآن، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک، تلاوت کیجیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کی رب کی کتاب سے۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر قرآن کے ساتھ تمسک کی ہدایت کی گئی، تمسک بالقرآن، قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ اور پھر آپ کی وساطت سے تمام امت مسلمہ کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یہی مشکلات اور مصیبتوں سے نکلنے کا اور دشمنوں سے مقابلہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس سے انسان کو قوت ملتی ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے۔ بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں ہمارے لیے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، مشکل آئے، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، اب نہیں ہے کوئی بدلنے والا اس کے کلمات کو، اس کی باتوں کو۔ وَلَن تَجِدَ، اور ہرگز نہ آپ پائیں گے، من دونہ، اس کے سوا، ملتحدا، کوئی جائے بنا۔ یہ راستہ بہت مشکل ہے، اس کے مسافروں نے سختیوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو کسی کے لیے تبدیل نہیں کیا جاتا۔ اس میں صرف ایک سہارا ہے، اللہ کی مدد، نصرت۔ اگر آپ کو کہیں پناہ ملے گی تو اللہ ہی کے دامن میں ملے گی، اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، ابھی جو دعا ہم نے آپ کو بتائی تھی، کوئی نجات کا ذریعہ، کوئی جائے پناہ نہیں، صرف تیری ہی طرف۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح شام۔ یدعون ربہم، پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح کو اور شام کو۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، وجہہ، اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کا چہرہ، اس کی رضامندی۔ ولا تعدو، اور نہ آپ تجاوز کریں، عینہا کا، آپ کی آنکھیں، اور نہ تجاوز کریں، نہ حد سے بڑھیں، نہ آگے نکلیں، عینہا کا، آپ کی آنکھیں، عنہم، ان سے، تریدو، آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت۔ ولا تطیع، اور نہ کہنا مانیں اور نہ اطاعت کریں، من، اس کی، اغفلنا،
کہ غافل کر دیا ہم نے قلبہ، اس کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع، اور اس نے پیروی کی ہے، ہواہ، اپنی خواہش کی، وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ فرطا، حد سے بڑا ہوا۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 28، روکے رکھیں اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام۔ کون لوگ ہیں وہ؟ بلال حبشی جیسی، عبداللہ ابن مکتوم جیسے، عمار بن یاسر جیسے، حضرت خباب جیسے۔ یہ لوگ اگرچہ مفلس ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں بہت اہم ہیں۔ آپ ان لوگوں کی رفاقت کو غنیمت سمجھیں اور اپنے دل کو ان کے ساتھ پر مطمئن کر لیں، کیونکہ یریدون وجہہ، وہ اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ اپنے رب کی رضا کے طالب ہیں۔ آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہیں۔ ان غلاموں اور بے سہارا لوگوں سے آپ کی توجہ ہٹ گئی اگر، اور آپ نے مکہ کے سرداروں اور عمراء کی طرف دیکھا، تو لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ آپ بھی دنیا کی زندگی کی زینت کو اہمیت دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ قریش کے سردار خواہ کتنے ہی بااثر اور دولت مند کیوں نہ ہوں، آپ کبھی بھی عبداللہ ابن مکتوم کو نظر انداز کر کے ان کو اہمیت نہ دیں۔ یہ آیت بظاہر تو لگ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات کہی جا رہی ہے، حضور کی شان ہرگز نہیں تھی کہ آپ کی نظریں غریبوں سے ہٹ کر عمراء کی طرف اٹھتی۔ ان الفاظ سے یہی سمجھ آتی ہے کہ دراصل آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آپ دعوت کی غرض سے بھی ان عمراء کی طرف اس طرح نہ دیکھیں کہ کسی کو کوئی مغالطہ ہو کہ آپ کی نظر میں دنیاوی مال و اسباب کی کچھ وقت ہے۔ سورہ ہجر میں بھی ہم نے پڑھا، لا تم کمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں اس معلومات کی طرف جو ہم نے ان کے مختلف گروہوں کو دے رکھا ہے، اور آپ ان عمراء کے بارے میں فکر مند نہ ہوں اور اہل ایمان کے لیے اپنی بازو جھکا کر رکھیں۔ یہ معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے کسی بھی دائی کے لیے کہ معاشرے کے اونچے طبقے کے لوگوں کا بہرحال ان کا اپنا ایک حلقہ اثر ہوتا ہے، اور دائی کو ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایسا آتا ہے اس صف میں، حق کی صف میں شامل ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کے آئے گا، بہت سے لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، اور پہلے سے موجود لوگوں کے لیے بھی تقویت کا باعث ہوگی یہ بات۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو ضرور ہماری تحریک میں شامل کر دیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ پھر حضرت عمر کا اسلام لانا اور حضرت حمزہ کا اسلام لانا کس طرح اسلام کے لیے باعث تقویت ہوا۔ تو ہاں بہرحال یہ بات جیسے کہ سورہ اس میں بھی ہے، ایک اور دوسری بارے کی صورت ہے نا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے حقائق پوچھنے کے لیے، جبکہ ان کو تو نظر نہیں آتا تھا، تو آپ اس وقت عمراء کی محفل میں تھے جن کو آپ دین کی تبلیغ کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو آپ کے چہرے پہ کچھ ایسے تاثرات آئے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ روک دیا۔ عبسہ وتولیٰ، آپ نے منہ موڑ لیا، آپ نے چوری چڑھائی۔ تو یہی مضمون یہاں پہ بھی بیان کیا گیا، یہ لوگ تو یریدون وجہہ، یہ تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس لیے ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ تجاوز کریں آپ کی آنکھیں ان سے، ترید زینت الحیات الدنیا، کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبہ،
ایسے غافلوں کی اطاعت نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا اپنے ذکر سے. واتبع ہواہ، اور اس نے پیروی کی ہے اپنی خواہش کی. وکان امرہ فرطا، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا. پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے کہ مکہ کے جو کفار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ وہ کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پر مذاکرت کرنا چاہتے تھے. قریش کے سرداروں کی طرف سے آپ پر بڑا دباؤ تھا، اور یہاں پھر آپ کو متنبہ کر دیا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور آپ ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل دھیان نہ دیں. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا